السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جدید افکار و نظریات میں سے ایک نظریہ فرائیڈ کا ہے۔ سب سے پہلے ہم فرائیڈ کا مختصر تعارف، اس کے بعد فرائیڈ کا نظریہ لاشعور یا جس کو نظریہ جنسیت بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے مختصر گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فرائیڈ کا پورا نام سگمنڈ فرائیڈ تھا۔ یہ 6 مئی 1856 میں موجودہ چیکو سلواکیہ میں پیدا ہوئے تھے اور مذہب کے اعتبار سے یہودی تھے۔ 1939 میں لندن میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ اپنے پیشے کے اعتبار سے ماہر نفسیات تھے اور دماغی امراض کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو دماغی مریض جو ان کے سامنے آتے تھے، مختلف امراض کا بار بار جب ان کو تجربہ ہوتا رہا تو ان تجربات کی روشنی میں اس نے اپنے نظریات قائم کیے تھے۔ انہی نظریات میں سے ایک نظریہ تحت شعور یا لاشعور کا ہے، جس کو وہ نظریہ جنسیت کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ شخصیت انسانی جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے ایک اور انسان ہے جو چھپا ہوا ہے۔ اس کو وہ تحت شعور یا لاشعور کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعور کو لاشعور سے وہی تعلق ہے جو سمندر کی جھاگ کو سمندر سے ہے، یعنی نیچے پورا سمندر ہے، اس کے اوپر مختصر سی جھاگ ہے۔ تو وہ کہتا ہے جو ظاہری طور پر انسان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے خیالات ہیں اور اس کا چال چلن ہے جس کا یہ بظاہر اظہار کرتا ہے، اس کی مثال شعور کی ہے۔ جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہیں، یہ شعور بھی ایسے ہی ہے، یعنی تھوڑا بہت ہے۔ اصل جو سمندر ہے، اصل جو جذبات کا دریا ہے، سمندر ہے، وہ انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کو یہ لاشعور کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام جذبات، محسوسات اور خیالات لاشعور ہی سے آتے ہیں۔ لاشعور میں ایک طوفان تمنا ہر وقت موجزن رہتا ہے اور یہ تمنا ایک زبردست جنسی خواہش ہے۔ یعنی پہلے وہ انسان کے اندرونی جذبات کو لاشعور کا نام دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ان لاشعور میں ایک طوفان ہوتا ہے جذبات کا، اور ان تمام جذبات کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ زبردست جنسی خواہش ہے، جسے ہر عورت اور مرد کا لاشعور غیر متناہی حد تک مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ لاشعور اپنی جنسی خواہشات کو شعور کے ذریعہ سے پوری کر سکتا ہے، لہٰذا وہ شعور کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کی تسکین کا سامان پیدا کرے۔ اگرچہ شعور جو در حقیقت لاشعور ہی کا ایک حصہ اور اسی کی پیداوار ہے، لاشعور کی خواہشات کو پورا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے میں اکثر اوقات انہیں مکمل کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے شعور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخالف سمت سے اس پر ایک زبردست دباؤ ہوتا ہے جو اسے خواہشات کی تکمیل سے روکتا ہے۔ یہ مخالف قوت سماج ہے، یعنی معاشرہ ہے۔ افراد مجبور ہوتے ہیں کہ سماج میں اپنی نیک نامی بحال رکھنے کے لیے اپنی لاشعوری خواہشات کے بہت سے حصے کو روک دیں، لیکن ان خواہشات کو روکنے سے فرد کو ایک بے چینی اور بے قراری لاحق ہو جاتی ہے، اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا ہے، اکثر اوقات وہ پریشانی، جنون وغیرہ دماغی امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی جو خواہشات ہیں، جنسی خواہشات، وہ اندر سے ایک دباؤ پیدا کرتی ہیں شعور پر کہ ہمیں پورا کیا جائے، اور ایک جذبہ ہمیشہ موجزن رہتا ہے کہ جنسی خواہش کو پورا کیا جائے۔ لیکن جو شعور ہے انسان کا بظاہر جو جذبات ہیں وہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے یا بدنامی کی دباؤ کی وجہ سے ان جذبات کو دبا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر جنون کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور پاگل پن لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا نظریہ ہے۔ اب اگر اس پر اعتراض کیا جائے کہ اگر انسان کا خواہشات کا محرک جنسی خواہشات ہی ہیں تو یہ پھر جوان ہونے کے بعد کیوں ظاہر ہوتی ہیں، بچپن میں یہ کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بچہ اپنا بچپن میں انگوٹھا چوستا ہے یا ماں کی چھاتی سے دودھ چوستا ہے اور بول و براز کو جو خارج کرتا ہے،
یہ بچے کے جنسی افعال ہیں جن سے اس کو جنسی لذت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو جذبات ہیں لاشعور کے، یہ پیدائشی اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی بچپن میں تو جنسی خواہش کا اظہار نہیں کرتا بچہ، تو اس کا وہ جواب دے رہا ہے کہ بچپن میں جو ماں کی چھاتی سے دودھ چوستا ہے اور اپنا انگوٹھا چوسنا شروع کر دیتا ہے اور بول و براز کرتا ہے، یہ جنسی خواہش ہی کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ انسان پیدائشی طور پر ہی جنسی حیوان ہے، یہ اس کا نظریہ جنسیت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمام اعمال اور افعال کا محرک یہی جذبات ہیں، جنسی خواہشات۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرائیڈ کہتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ جذبات چھپے ہوتے ہیں، اس کو لاشعور کہا جاتا ہے۔ جیسے سمندر کے اوپر جو جھاگ ہیں، اس طرح انسان کی جو ظاہری زندگی ہے، اس کی مثال صرف ان جھاگوں جیسی ہے۔ اس کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے، پانی ہے، گہرائی ہے۔ تو انسان کے اندر بھی خواہشات کا ایک سمندر ہے اور اندر بہت زیادہ جذبات موجزن ہیں۔ ان تمام جذبات کا محرک جنسی خواہش ہے۔ گویا کہ انسان بنیادی طور پر جنسی حیوان ہے اور جنسی خواہشات کی تکمیل اس کا بنیادی مقصد ہے، اور اس جنسی خواہش ہی کی بنیاد پر وہ مختلف اعمال سر انجام دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی طرح کے جدید افکار سے جڑے رہنے کے لیے، ہماری اگلی جو جدید افکار پر ویڈیوز آ رہی ہیں ان سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔